بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹ، آج کے اس لیکچر میں ہم انگریزی جملے کی کچھ ضروری اصطلاحات کو سیکھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے الفاظ معنی دیکھے۔ آج ہم جو ضروری اصطلاحات انگریزی جملے کو سمجھنے کے لیے ہوتی ہے، آج ہم ان کو پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے دیا ہوا یہاں پر سبجیکٹ، کام کے کرنے والے کو سبجیکٹ کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، آپ کے جملے کے اندر اگر کوئی کام ہے تو کام کا کرنے والا کوئی نہ کوئی ہوگا، تو اس کے لیے جو الفاظ استعمال میں آئے گے وہ اتنی لسٹ ہے۔ ان میں سے کوئی ایک لفظ آئے گا یا دو تین لفظ بھی آ سکتے ہیں، سچویشن ڈیپینڈنٹ ہے، لیکن یہی الفاظ آئیں گے جو کسی بھی کام کو کرنے والے ہوں گے۔ دوسرا دیا ہوا ہے ورب، جملے میں دیا ہوا کام ورب ہوتا ہے یا ورب کہلاتا ہے۔ تو بہت سارے کام ہیں، جیسے ایٹ، ریڈ، رائٹ، پلے، سلیپ، رن، گو، اور یہاں پر میں نے ڈیش 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 کر دیا، مطلب اس کی آگے بہت ساری لسٹ ہے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے یہاں پر دیا ہوا ہیلپنگ ورب یا آکسیلری ورب۔ یہ حالت یا کام مطلب ورب کی حالت کو بتاتے ہیں۔ اب آکسیلری ورب یا ہیلپنگ ورب کے لیے جو الفاظ استعمال میں آتے ہیں انگریزی جملے میں، وہ ڈو، ڈز، اور یہاں پر ایک پوری لسٹ دی ہوئی ہے۔ ہیلپنگ ورب کا استعمال آپ کو کب کرنا ہے، تو یہ اچھے سے ذہن نشین کیجئے کہ تین جگہ پر آپ کا ہیلپنگ ورب استعمال میں آتا ہے، تین حالتوں میں۔ سب سے پہلے جب جملے میں حالت بتانا ہو، جیسے یہاں پر جو ہے آئی ایم ان اسکول، میں اسکول میں ہوں۔ اب یہاں پر کوئی کام تو نہیں ہو رہا، لیکن یہ حالت ہے میری کہ میں اسکول میں ہوں۔ ہی از ان اسکول، وہ اسکول میں ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے جملے ہم بولتے ہیں جب انسان خود کی یا کسی چیز کی حالت بتاتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے۔ دوسرا ہے جب سوال بنانا ہو، تو اس وقت بھی ہیلپنگ ورب آئے گا۔ جیسے ہم پوچھتے ہیں تم کہاں رہتے ہو، تو انگلش میں ویئر ڈو یو لیو، تو دیکھیے یہاں پر ڈو آ گیا۔ سوال اور کیسے بناتے ہیں وہ آگے کی چیز ہے، لیکن فی الحال آپ اتنا سمجھیے کہ ہیلپنگ ورب آپ کہاں کہاں یوز کریں گے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جس پر آج ہم کو فوکس کرنا ہے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے جب جملے میں ناٹ لگانا ہو، جیسے میں نہیں کھاتا ہوں، آئی ڈو ناٹ ایٹ۔ اگر اس میں اسٹوڈنٹ نے ڈو اگر نہیں لایا، آئی ناٹ ایٹ بول دیا، تو وہ گرامیٹیکل مسٹیک ہو گئی، وہ صحیح نہیں ہے۔ اس کو آپ کو ہیلپنگ ورب لانا پڑے گا، آئی ڈو ناٹ ایٹ۔ اب کب ڈو لانا ہے یا ان میں سے کون سے الفاظ کب لانا ہے، وہ ہم جیسے جیسے جملے بنائیں گے، سوالات بنانا سیکھیں گے، ناٹ لگانا سیکھیں گے، وہ انشاءاللہ ہم آگے ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ لیکن فی الحال اتنا سمجھیے کہ ہیلپنگ ورب کب یوز میں آتے ہیں یا آپ کو ان کو کب استعمال کرنا ہے۔ تو دیکھیے، اس میں سے جتنے الفاظ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ساروں کے میں نے معنی لکھ کر کے دیا ہوں ٹیبل میں، آپ ان کو اچھی طرح سے یاد رکھیے تاکہ آپ کو آگے پریشانی نہ ہو۔ فورتھ پوائنٹ ہے اس میں آبجیکٹ، کسی بھی چیز یا جس پر کام کیا جائے اسے آبجیکٹ کہا جاتا ہے۔ جیسے مان لیجئے آئی ایم ایٹنگ مینگو، اب یہاں پر کھانے کا کام کس کے ساتھ میں ہو رہا ہے، مینگو پر ہو رہا ہے، تو یہ آبجیکٹ ہے۔ یا کون سی چیز جملے میں دی ہوئی ہے، مینگو دیا ہوا ہے۔ ایٹنگ ہمارا ورب ہے، کام ہے۔ ایم ہمارا ہیلپنگ ورب ہے۔ آئی ہمارا سبجیکٹ ہے۔ تو مطلب اس کا کیا ہے، میں آم کھا رہا ہوں۔ تو اس طرح سے جملے میں آپ کو کوئی بھی آپ کو جملہ دیا جائے تو آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے آنا چاہیے، پہچانتے آنا چاہیے کہ اس میں سبجیکٹ کیا ہے، ورب کیا ہے، آبجیکٹ کیا ہے، ہیلپنگ ورب کیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، یہ آج کا سبق بہت ضروری ہے، اس لیکچر کو 2 بار 3 بار 4 بار اچھی طرح سے دیکھ کر کے ذہن نشین کیجئے۔ اس سے پہلے اس سبق کو سب سے پہلے اوپر کے الفاظ مانی اور یہ آج کا سبق، اس کو ذہن نشین کیے بغیر آپ آگے نہیں بڑھیں گے۔ اگر آپ نے اس کو اچھی طرح ذہن نشین نہیں کیا ان 2 لیکچرز کو، تو آپ لوگ آگے تو بڑھ جائیں گے لیکن آپ کا کنفیوژن ہمیشہ قائم رہے گا۔ تو امید کرتا ہوں اسٹوڈنٹ کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ تھینک یو۔